بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میری نعمتوں کا شکر کرو اور نافرمانی مت کرو. آج کی اس مجلس میں یاد الہی سے متعلق ذکر سے متعلق کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. یہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کو بھی ذکر کہا. لیکن ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے ذکر سے مراد یاد الہی اور یہ عمل ہے دل کا. ذکر جو ہے ذکر کے معنی ہے یاد اور یاد عمل ہے دل کا. ماں کئی مرتبہ اپنے بچے کو خط لکھواتی ہے جو پردیش میں ہو یا فون کرواتی ہے بیٹا بہت دن ہو گئے بہت یاد آ رہی ہے کب آنے والے ہو کیا نظام ہے آنے کا. تو جب وہ کہتی ہے بہت یاد آ رہی ہے تو یاد سے مراد اس کے دل کو یاد ستا رہی ہے اس کے دل میں یاد آ رہی ہے. تو یہ نہیں کہتی میرے ہاتھ تجھے یاد کر رہے ہیں میرے پیر تجھے یاد کر رہے ہیں بلکہ کہتی ہے میرا دل تجھے یاد کر رہا ہے. تو یاد عمل ہے دل کا اور یاد کی ضد ہے غفلت. غفلت بھی دل میں ہوتی ہے. غفلت بھی دل میں. تو اگر ہم اپنے دل کو غفلتوں سے نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں. ذکر کی اہمیت کو سمجھیں. حضرت پیر الفقار صاحب نصرت صاحب برکات نے ایک مرتبہ میں فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہوتی ہے. انسان کی سوچ کی گندگی ہوتی ہے یہ ذکر کی کثرت ہی سے دور ہوتی ہے. عجیب بات ہے آج کے دور میں جس طرح سے انسان کی بہت ساری ضروریات بڑھی ہوئی. مثلا اب سے تقریباً 35-40 سال پہلے دیہاتوں کے اندر چراغ جلا کرتے تھے چراغ کرتے تھے. اب سورج غروب ہوتا تھا چراغ روشن ہوتے تھے اور فجر سے پہلے ان کو بجھا دیا جاتا تھا. پورے مہینے میں چراغ کے اندر جو تیل کا خرچہ تھا وہ کتنا بہت معمولی تھا. آج اس کی جگہ بجلی نے لے لی لائٹ نے لے لی. لائٹ کے اخراجات بڑھ گئے. تو پہلے زمانے میں تھوڑے میں کام چلتا تھا اس لیے کہ اس زمانے کی ضرورتیں اس زمانے کی شان شان تھی پوری ہوتی تھی. پہلے زمانے میں کنویں سے پانی کھینچا جاتا ہینڈ پمپ سے پانی لیا جاتا تھا کوئی خرچہ نہیں. اب واٹر ورکس کا بل الگ سے ایڈ ہو گیا تو بجلی کا خرچہ بڑھا واٹر ورکس کا بڑھا تو اخراجات بڑھتے چلے گئے. تو جس طرح سے پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں فری مل جاتی تھی. مثلاً چھاچھ خریدی نہیں جاتی چھاچھ بیچی نہیں جاتی تھی. لوگوں کے گھروں کے اندر چھاچھ بنتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کسی نہ کسی طرح سے کہ فلاں کی چھاچھ بنی ہے اور لوگ اپنے برتن لے کے پہنچ جاتے تھے اور وہ اسی کے تیار ہوتے تھے بنانے والے بھی کہ ہمیں چھاچھ دینی ہے اس
لیکن مکھن تو ہم نے نکال لیا، بقدر ضرورت تم نے اپنی چھاس رکھ لی، اب دوسری چھاس کا کیا کریں گے، یہ تو خراب ہوگی، تو لوگوں کے منہ لگ جائے، لوگوں کے گھر پہنچ جائے، لوگ اس سے کوئی چیز تیار کر لیں، اس سے کڑھی بنا لیں، جی یہ چھاس ایسے ہی پی لیں، لوگوں کے کام لگ جائے۔ تو لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں لوگ آ کر چھاس لے جائیں، اعلان کروا دیا جاتا۔ تو چھاس کا خرچہ نہیں۔ گنے کا رس آج کے دور میں بکتا ہے، ہمارے بچپن میں کبھی بھی ہم نے کہیں گنے کا رس بکتا نہیں دیکھا۔ لوگ کھیتوں سے گنے لے آتے تھے، کسانوں کے یہاں سے گنے لے آتے تھے اور گنے ہی چوسا کرتے تھے، یہی منہ ان کا کولو تھا۔ آج کے دور کے اندر بہت سارے اخراجات آدمی کے یوں ہی بڑھ گئے، ٹھیک بالکل اسی طرح آج کے دور کی ذہنی مصروفیات اور دل کے غفلت کے اعلیٰ درجے کی بڑی ہوئی۔ پہلے زمانے میں فون نہیں تھا، ہر آدمی کی سوچ پاکیزہ تھی، خیالات پاکیزہ تھے، جی اور بالکل گویا سناٹا تھا، اس اعتبار سے سوچ میں سناٹا تھا۔ کوئی آدمی اگر کسی دیہات میں کسی کھیت کے کنارے کوئی جھوپڑا بنا کے رہ رہا ہے اور اس سے پوچھا آپ کہاں ہیں کہ میں تو جنگل میں ہوں، اکیلا رہتا ہوں، تو وہ بالکل سچا تھا، اور اس کی زندگی صاف ستھری تھی، اس کی زندگی صاف ستھری تھی۔ لیکن آج کا آدمی اگر یوں کہے کہ میں کھیت میں جنگل میں ہوں اور میں بالکل اکیلا ہوں، اب اس کی بات اکیلا پن کی بالکل جھوٹی، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ فون ہے تو وہ اکیلا نہیں، وہ تو لاکھوں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا، اور وہ تو گناہ کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا، وہ تو فلموں کے ساتھ جڑا ہوا، اور وہاں تنہائی میں تو نیٹ ورک بہت اچھا پکڑا جاتا ہے۔ آج کے دور میں غفلت کے مواقع بہت زیادہ ہیں، غفلت کے مواقع بہت زیادہ ہیں، خلوتیں پاکیزہ نہیں رہی، تنہائیاں پاکیزہ نہیں رہی، لہذا آج کے دور میں اس ذکر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تو فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ یہ ذکر وہ ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے عوام ہی کو نہیں، وقت کے نبیوں کو بھی دیا، اور نبی کون سے؟ جو بالکل آن ڈیوٹی، بالکل الرٹ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے میرے لاڈلے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ، حضرت ہارون علیہ السلام، آپ جاؤ اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤ میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر سے سستی مت کرنا، میرے ذکر سے سستی مت کرنا۔ معلوم ہوا کہ اہتمام کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے جانا، میری یاد کے ساتھ جانا، اور کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ فرعون کے پاس، اور کہا جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ، اور اس نے اس کی کیفیت بیان کی اللہ پاک نے کہ وہ سرکشی پہ اترا ہوا، آپ اپنے بھائی کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے، اور ذرا اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کیا فرمانے اللہ؟ نرمی سے بات کرنا۔ یہاں دین کے کام کرنے والوں کے لیے ایک بہترین سبق، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک بہترین سبق کہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور خبردار یاد رکھنا تمہاری دعوت کی جو حیثیت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہے، اور جس کے پاس تم دعوت لے کر جا رہے ہو، جس کو دین کی طرف بنانے کے لیے آپ جا رہے ہو، وہ فرعون سے گیا گزرا نہیں ہے، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہو، اور وہ فرعون سے گیا گزرا نہیں ہے۔ تو جب اتنے بڑے وقت کے جلیل القدر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جاؤ، جی اور اس نے سرکشی کی ہے، اور ذرا نرمی کا برتاؤ کرنا، اس سے جو بات کرو نرمی سے کرنا، یہ نہیں کہا اس کو ذرا اپنے آؤ بھاؤ تاؤ دکھانا، بہت بگڑ گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اس مزاج کے، جی سوال ہی پیدا نہیں ان کے سامنے، وہ ٹک سکے۔ شان اللہ پاک جل القدر نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اور ذرا اس سے نرمی سے بات کرنا،
شاید وہ ڈر جائے, شاید وہ سبق حاصل کر لے, شاید وہ سبق حاصل کرے اور اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. معلوم ہوا آج کا دائی جب دعوت کا کام لے کر چلے, آج کا دائی جب دعوت دے دین کی کسی کو, تو مزاج کے اندر نرمی لائے, اپنے کلام کے اندر نرمی لائے. اس سختی کا دور ہی نہیں رہا. بہرحال اس سفر پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ, تو ان کو کس بات کی خاص ہدایت کی؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, میرے ذکر سے غفلت نہ کرنا, سستی نہ کرنا, ذاکر بن کے جانا. معلوم ہوا جب کوئی آدمی یاد الہی سے وابستہ رہ کر کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے, خود یاد الہی سے وابستہ رہ کر دین کا کام کرتا ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, بلانے کا کام کرتا ہے, تو یہ ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے اثرات اس کے قلب پر متوجہ کرتے ہیں. اب یہ جو ذکر ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ذکر لسانی ہوتا ہے, ذکر قلبی ہوتا ہے, زبان سے ذکر کیا جاتا ہے, دل سے ذکر کیا جاتا ہے, جہر سے ذکر کیا جاتا ہے, اور خاموشی سے ذکر کیا جاتا ہے. اور ذکر کے اندر اتنا عمومی مفہوم ہے کہ ہر وہ کام, جائز کام جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے وہ ذکر میں داخل ہے. اگر کوئی بندہ مطالعہ کر رہا ہے تو مطالعے کا مقصد اللہ کی یاد ہے, تو وہ مطالعہ کرنا بھی ذکر میں داخل ہے. اگر کوئی بندہ کسی مصلی کے لیے مسجد کی تعمیر کر رہا ہے جی, تو اس مسجد کی وابستگی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اور اس کام میں لگا ہوا ہے. مسجد کی تعمیر کرنا ذکر میں داخل ہے, مدرسے کی تعمیر کرنا ذکر میں داخل ہے, مسجد مدرسے کے کام کرنا, اس کے کام میں نکلنا, یہ ذکر میں داخل ہے. اس لیے کسی مدرسے کے ذمہ دار نے اپنے شیخ کو لکھا, حضرت آپ نے جو مجھے ذکر بتایا تھا وہ تو میں کرتا ہی ہوں, لیکن رمضان مبارک میں بیٹھ کر کرنے کا اہتمام مجھ سے نہیں ہوتا, اس لیے کہ ادارے کی وصولی کرنی ہوتی ہے, اور کسی نے وقت فجر سے پہلے کا دیا ہوتا ہے, کسی نے فجر کے بعد کا دیا ہوتا ہے, کسی نے ظہر سے پہلے کا, کسی نے ظہر کے بعد کا. تو یہ جو اوقات ذکر و اذکار کے کرنے کے میں نے بنا رکھے تھے, اس میں تو مجھے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, مدرسے کے لیے وصولی کرنی ہوتی ہے. اگر نہیں پہنچوں گا, نہیں کروں گا, تو سال بھر کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے, تو حضرت میں کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب دیا, آپ کو منشأ ذکر حاصل ہے, آپ اسی کام میں لگے رہیں. کوئی بات نہیں, بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع نہیں ملنا, بیٹھ کر نہ کریں, آپ کو منشأ ذکر حاصل ہے. اس لیے کہ ذکر کا منشأ یہی تو ہے, یاد الہی عام ہو, یاد الہی آپ کے دل میں بیٹھے, آپ اللہ کے کاموں میں لگیں. تو جب آپ ان کاموں میں لگے ہیں تو آپ کو منشأ ذکر حاصل ہے. تو صرف لا الہ الا اللہ کے ذکر ہی کے اندر, اس کی ضربوں ہی کے اندر ہم ذکر کو منحصر نہیں کر سکتے. تاہم آدمی کچھ نہ کچھ وقت ایسا نکالے جس میں اپنے وقت کو فارغ کرے, بالکل یکسو ہو, اور ایسے زون میں, ایسے علاقے میں, ایسے کونے میں بیٹھے جہاں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. خود اس کا مطالبہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وتبتل الیہ تبتیلا, آپ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر, کٹا کر, یکسو ہو کر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے. ابتدائی دنوں میں اس کے لیے بتکلف کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. ابتدائی دنوں میں بتکلف اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. آدمی ہاتھ میں تسبیح لے, باوضو ہو, قبلہ رخ بیٹھے, یکسو ہو کر بیٹھے, ہر چیز سے, ہر کام سے فارغ ہو کر بیٹھے. ایسے وقت کا انتخاب کرے جس میں بھوک میں ستاری ہو, جی مخلوق میں ستاری ہو, یکسو ہو کر ذات حق کی طرف متوجہ ہو, درود شریف پڑھے, بسم اللہ پڑھے, درود شریف پڑھے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آئے, اور خاص تعداد میں اس کو پورا کرے, یکسوئی کے ساتھ ہمتن متوجہ ہو کر کرے. اور جب باطن روشن ہو جاتا ہے ذکر کی کثرت سے اور ذکر کی پابندی سے, معاملات کی پابندی سے, پھر آدمی کو یہ چیز ایسی حاصل ہوتی ہے کہ بتکلف
بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. اس کی حالت کیسی ہوتی ہے اس کو ذرا سمجھیں. ایک آدمی ہے, بہت زمانے کے بعد, نکاح کے بعد, بہت زمانے کے بعد, سالہ سال کے بعد اللہ پاک نے اس کو بیٹا عطا فرمایا. نہ جانے کتنی دعائیں کی اور کرائی, نہ جانے کتنا علاج معالجہ کرایا. جی, سالہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے امید عطا فرمائی, بیٹا پیدا ہوا. اب مت پوچھو یہ بیٹا جو ہوتا ہے کیسی سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے. اس کی قسمت میں زمین پہ بیٹھنا تو لکھا ہی نہیں ہوتا. ہر وقت یہ سر پہ ہوتا ہے, ہر وقت یہ کندھے پہ ہوتا ہے, ہر وقت یہ گود میں ہوتا ہے. اسے کوئی بیٹھ نہیں دیتا زمین پر, اس لیے کہ سب کا لاڈلا ہے, سب کی امیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہے. اچھا, اور اوپر سے ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو کچھ ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا, اب اس کے آگے امید مت رکھنا, اس لیے کہ آپ کے جسم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی اولاد پیدا ہو سکے, لہذا اس کو سنبھالنا. اب ڈاکٹر نے اور گھبرا دیا, اب اور زیادہ توجہ, اور زیادہ محبت اس کے ساتھ بڑھ گئی, یہاں تک کہ یہ بچہ پاؤں پاؤں چلنے لگا. جی, اور اپنی معصومانہ زبان سے گفتگو کرنے لگا. لوگوں کو اس کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آنے لگا. اللہ کی شان, یہ بچہ جہاں 4-5 سال کا ہوا یہ فوت ہو گیا. اب مت پوچھو کہ جب یہ بچہ فوت ہوتا ہے تو گھر والوں پہ کیا گزرتی. اس ماں سے پوچھو, جی, اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. اس کے باپ سے پوچھو, اس باپ پہ کیا گزرتی. اب ماں مہینوں ہو گئے ہر وقت روتی رہتی ہے, چہرہ اتر گیا, صحت اس کی ڈل ہو گئی. جو بھی دیکھو سب سمجھتے ہیں واقعی اس نے اپنی اولاد کا غم لیا ہے. اب وہ کام کاج کر رہی ہے اور رو رہی ہے. کوئی اس سے کہے کہ بہن اتنا زمانہ ہو چکا, انتقال ہوئے, اب تو تمہیں صبر کر لینا چاہیے. جی, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے کہ بہن کیا کروں, مجھے صبر نہیں آ رہا. میں اس کو بھولنا بھی چاہتی ہوں تو نہیں بھلا سکتی, اس لیے کہ اس کا صدمہ, اس کی یاد اس طرح کی. جھاڑو دیتی ہیں, اس کے چپل آ جاتے ہیں چارپائی کے نیچے سے, بیڈ کے نیچے سے اس کے کھلونے سامنے آ جاتے ہیں, ان کو چومتی ہے, ان کو آنکھوں سے لگاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, روتی. جوتے چپل سر پہ رکھتی ہے, سینے سے لگاتی ہے اور روتی. تو جب بچے کا صدمہ گہرا ہوتا ہے تو وہ کسی پل اس کو چین نہیں آتا. وہ پرہیز کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے, وہ کھانا پکا رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے, وہ جھاڑو لگا رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے. تو جیسے کسی بچے کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اور محبت کیا بلکہ عشق کا درجہ ہوتا ہے. تو وہ عورت جب وہ فوت ہو جاتا ہے, وہ بچہ, اس کو اگر بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ اس درجے اندر اتر چکی ہے. ٹھیک اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹ کر چاہتا ہے اور ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, جی, اللہ کا ذکر کرتا ہے, یہ ذکر ایسا رچ بس جاتا ہے دل کے اندر, ایسا رچ بس جاتا ہے, اگر بھولنا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا, بھولنا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز مانگیں, میرے پیارے اللہ ہمیں اپنی یاد کا ایسا تحفہ عطا فرما. اللہ ہم آپ کو بھول نہ سکیں, ہم آپ کو بھولنا نہ چاہیں, ہم آپ کو بھول نہ سکیں, ہم آپ کو فراموش کر نہ سکیں. ہر وقت آپ ہماری یادوں میں سمائے رہے ہوں, چاہے دنیا کے کام کر رہے ہوں, چاہے دین کے کام کر رہے ہوں, پس پردہ ہمارے سینے کے اندر, ہمارے دل کے اندر آپ کی یاد سمائی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مال میں جاتے ہیں, ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, اور بہت سارے فنکشن ہال میں جاتے ہیں, تو وہاں بیک گراؤنڈ میں ایک دھیمی میوزک چلتی رہتی ہے. اس کو کان لگا کے دھیان سے سنو تو پتہ چلتا ہے, ورنہ کئی مرتبہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک اسی طرح ہم اپنے دل کے اندر ذکر کر کے یاد الہی کو ایسا بسا لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہر وقت وہ چلتی رہے, وہ اللہ کی یاد, وہ اللہ کا ذکر پس پردہ چلتا رہے. ہم چاہے مضمون لکھ رہے ہوں, ہم چاہے مضمون بیان کر رہے ہوں, ہم چاہے بچوں کو کوئی درس دے رہے ہوں, ہم چاہے گھر والوں کو کوئی ہدایت دے رہے ہوں, ہم چاہے اپنی لیبر کو کچھ سمجھا رہے ہوں, کوئی پلاننگ تیار کر رہے ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, لیکن ان سائڈ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل نہ رہے. گو میں رہا رہی نہ ستم ہائے روزگار,
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، یعنی دنیا کے کام کاج میں، دنیا کے حوادث میں ہر وقت میں جکڑا رہا، پکڑا رہا، لیکن میں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا. میں اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد بزرگوار، اور بھی کئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء، یہ سب کے سب تھانہ بھون میں جمع ہوئے. اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اتنا ہنسایا، اتنا ہنسایا، اتنا ہنسایا کہ سب کے پیٹ میں بل بل پڑ گئے، لوٹ پوٹ ہو گئے، خوب ہنسے. اور کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر پوچھا سلسلہ ختم کر کے، بھائیو سچ بتاؤ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوئے؟ سب نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہا الحمدللہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. پھر نے خود فرمایا اللہ کا شکر ہے، جب سے میں آپ کے ساتھ گفتگو میں جو ہے مبتلا تھا، مصروف تھا، میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا، میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا. تو یہ اللہ والے اگر ہنس بھی رہے ہوں اور ہنسا بھی رہے ہوں پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. ان کو اس وقت بھی کامل استحضار اس بات کا ہوتا ہے میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو اس رمضان کی برکت سے عطا فرما. اور یہ یاد الہی یہ ایسا موضوع ہے، یہ یاد الہی ایسی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کچھ اس طرح ہے کہ ایک وقت میں کئی کام انجام دے سکتا ہے، ایک وقت میں کئی کام انجام دے سکتا ہے. کئی دفعہ آدمی گاڑی بھی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے فون کا آنسر بھی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا کرو. کئی مرتبہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں فائل میں جاؤ، جی فلاں کونے پہ جاؤ، وہاں ایک بٹن نظر آؤ، اس کو دباؤ، اس کے بعد انسٹال کرو، اس کے بعد اس کو اوکے کرو، اس کو کینسل کرو. اب یہ انتہائی سوچ کا کام ہے، یہ انتہائی یادداشت کا کام ہے، اور گاڑی چلانا یہ بھی انتہائی ذمہ داری کا کام ہے. اس لیے کہ راستے پہ گڑھا ہے اس کو بچانا ہے، کتا مرا وہ پڑا ہے اس کو دو ٹائروں کے بیچ میں لینا ہے، پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے اس کو سائیڈ دینی ہے، اس کو پاس دینا ہے. تو کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے، کتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے. تو گاڑی بھی ذمہ داری کے ساتھ چلا رہا ہے، اور وہ جو سمجھا رہا ہے فون پر وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ سمجھا رہا ہے. معلوم ہے دو کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے کہ دست بکار دل بیار، اس کے ہاتھ پیر کام کاج میں لگے ہوں اور اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہو. یہ اس بات کی مشق ہے، اس بات کی مشق ہے. کئی مرتبہ آدمی ایک کام کرتے ہوئے کئی کام سمیٹ لیتا ہے، کئی کام سمیٹ لیتا ہے. تو اللہ نے جب یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی ہے تو پھر اس صلاحیت کو ہم اس طرح سے کیوں استعمال نہ کریں کہ ہاتھ پیر ہمارے دنیا کے کام کاج کو انجام دینے میں لگے ہوں. ایک ٹیلر ہے، وہ کپڑے سی رہا ہے، اس کے پیر نیچے مشین کو چلا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں، ہاتھ کپڑے کو آگے دھکیل رہے ہیں اور سلائی انجام دے رہے ہیں، جی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دل تو فارغ ہے. دل کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے. ماں بہنیں آٹا بڑھا رہی ہیں، آٹے کو سائز دے رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، آٹا بیل رہی ہیں، چمچہ چلا رہی ہیں. یہ سارے کے سارے کام نگاہوں سے اور آنکھوں سے وابستہ ہیں، ہاتھوں سے وابستہ ہیں. دل تو فارغ ہے، دل اللہ کی یاد سے وابستہ رکھے، دل اللہ کی یاد سے وابستہ رکھے. کمپیوٹر بیٹھ کے بندہ چلا رہا ہے کمپیوٹر کو، ہاتھ کی بورڈ پر ہیں، نگاہیں اسکرین پر ہیں، پروگرام ترتیب پا رہے ہیں، دل اللہ کی یاد میں رکھے، مصروف رکھے. کتنا آسان کام. ہتھ کارول دل یارول، پنجابی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کام میں مصروف رکھو اور دل کو اللہ کی یاد میں لگا کے رکھو. جب انسان کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے دلوں کو پھر سکون مل جاتا ہے، دلوں کو سکون مل جاتا ہے. کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. یہ جو انسان کو نیند نہیں آتی بستر پر، آرام دہ بستر پر نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آتی، جی یہ کیوں نہیں آتی؟ یہ اس لیے نہیں آتی کہ دل بے چین ہوتا ہے، اور دل کا سکون اللہ پاک نے اپنی یاد کے ساتھ وابستہ رکھا ہے. دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنی یاد کے ساتھ وابستہ رکھا ہے. اس کو
सामान इशरत के साथ वाबस्ता नहीं किया, सामान इशरत के साथ, सामान राहत के साथ दिल का सुकून वाबस्ता नहीं किया, एयर कंडीशनों के साथ, मोटे मोटे गद्दों के साथ, अच्छी ग़िज़ाओं के साथ, जी आरामदेह माहौल के साथ दिल के सुकून को अल्लाह ने वाबस्ता नहीं किया। अगर इन चीज़ों के साथ वाबस्ता होता तो ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, मोटे मोटे गद्दों पर सोने वाले, जी और बेहतरीन खाने खाने वाले, मशरूबात पीने वाले, ये कभी भी नींद की गोली ना खाते। लेकिन इनको कभी भी बाहर नींद की गोली खाए हुए नहीं आती। तो ये मामला उलट क्यों हुआ? ये सारे सामान राहत, असबाब राहत होने के बावजूद दिल को सुकून और राहत क्यों नहीं मिल रही? मालूम हुआ दिल का सुकून और राहत तो अल्लाह की याद में है। तो हम जिक्र का मामूल बनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ें, तन्हाइयों में बैठकर अपने बुजुर्गों से सीख कर, उस्तादों से सीख कर आप जिक्र का मामूल बनाएं और इसका ऐसा बेहतरीन मामूल बनाएं कि ये जिक्र की ये हमारे दिल के ग़िज़ा का हिस्सा बन जाए। इसके बगैर हमें चैन ना आए, इसके बगैर हमें चैन ना आए। मैं 15-20 साल पहले की बात है, ज़ाम्बिया के अंदर एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। मगरिब की नमाज के बाद मकामी कोई जमात थी आई हुई थी, उसके जो अमीर थे वो इंग्लिश में बयान कर रहे थे, कोई तर्जुमान भी था गालिबन। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि मेरा एक मरतबा लाहौर जाना हुआ, वीज़ा पे मैं लाहौर गया। वहां कोई छोटा सा बच्चा जूतों पे पॉलिश कर रहा था, मोची था, जूते की रिपेयर करता था। तो उसने पूछा, मौलवी साहब मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या पूछो? कि जो सफर शरी होता है इसमें सुन्नतें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? उसने पूछा इसमें सुन्नतें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? कहा इसके अंदर एक तफसील है। अगर आप जल्दी में हैं, भागा दौड़ी में हैं, तो अल्लाह ताला ने फर्ज में आपको ये रियायत की है कि ज़ोहर में, असर में, इशा में जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उनकी 2 रकात कर दी है। और आप जल्दी में हैं तो आप सुन्नतों को छोड़ सकते हैं, और अगर जल्दी नहीं है और मौका है तो सुन्नत पढ़ लें। आपको इख्तियार दिया है कि आप पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो उसने आगे से कहा, मौलवी साहब कुछ भी हो, लेकिन मेरा तो दिल नहीं मानता कभी कि मैं सफर पे जाता हूं। तो लड़का लंबा सफर करके आता था, यहां बैठ के कमाता था, कि मैं रोजाना सफर पे जाता हूं, मेरा तो दिल नहीं मानता, हालात कुछ भी हो, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता, मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। जब आदमी को चस्का लग जाता है, जब आदमी को चस्का लग जाता है, जब आदमी को लत लग जाती है, आदत लग जाती है, सुभान अल्लाह, फिर ऐसी चीजें वजूद में आती हैं, फिर बंदा अदा किए बगैर, अमल किए बगैर उससे रहा नहीं जाता। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से ये चीज मांगे, मेरे प्यारे अल्लाह हमें जिक्र की तौफीक अता फरमा, जिक्र से प्यारे अल्लाह वाबस्तगी अता फरमा, जिक्र से वाबस्तगी अता फरमा। और जब हमारी जुबान जिक्र से आशना होगी, हमारा दिल अल्लाह ताला की याद से आशना होगा जी, तो फिर इसके अंदर खुराफात नहीं आएगी, फिर आदमी हया करेगा, फिर आदमी शर्म करेगा कि जिस जुबान से मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं, मैं उस जुबान से झूठ क्यों बोलूं, जिस जुबान से मैं अल्लाह का जिक्र करता हूं, इस चीज से हराम चीज क्यों निकलूं, इस जुबान से हराम चीज क्यों चखूं, इस चीज से हराम चीज क्यों खाऊं। आदमी को गैरत आएगी, आदमी को गैरत आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह ताला से ये चीज मांगे, इस चीज को सीखें और इसका एहतमाम करें, इसका एहतमाम करें। अफसोस की बात है, लोग बैत होके जाते हैं, जिक्र लेकर जाते हैं, कई कई महीने, कई कई सालों के बाद मिलते हैं और कहते हैं जी वो आपने जिक्र क्या बताया था, वो तो मैं भूल ही गया, मैं कभी किया ही नहीं, अब की बात फिर तरतीब बता दे। अगर 1 साल पहले कोई मरीज नुस्खा लेकर गया हो, दवाई लेकर गया हो और 1 साल तक उसने इस्तेमाल न किया हो, तो बताइए कसूर किसका है? और उसकी तरतीब भी भूल गया हो कि कैसे इस्तेमाल करना है। ये कितनी बड़ी गफलत की बात है। इसका मतलब ये कि इसको हमने अपनी जरूरत ही नहीं समझा, इसकी अहमियत ही हमारे दिल में नहीं आई। चाय पीने की अहमियत है, जिन लोगों को चाय की तलब आती है मारे खदड़े फिरते हैं, सफर में वो चल रहे होते हैं, दाएं बाएं देखते हैं जी, मालिक बैठा हुआ है, ड्राइवर से कह रहा है देखो तुम दाएं देखो मैं बाएं देखता हूं, कहीं भी होटल आए मुनासिब फौरन रोको,
बहुत तलब आई है। तो चाय की तलब में आदमी बेचैन होता है, बीड़ी की तलब में आदमी बेचैन होता है, इन चीजों की आदत है तो आदमी इसमें बेचैन होता है। अल्लाह ताला के जिक्र की अगर आदत बन जाए तो इसमें बेचैन क्यों नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह की तड़प में, अल्लाह की मोहब्बत में हम बेचैन होना सीखें। और ये इख्तियारी चीज है, हम इसकी आदत डालेंगे तो आदत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ जिक्र का एहतमाम करें। अच्छा, कई मरतबा बहुत से मुरीदीन लिखते हैं, वो जो आपने तस्बीह बताई थी वो तो मुझसे हो नहीं रही, कुछ और बताइए। अरे जब तुम्हें करना ही है तो जो पहले बताया तो वही कर लो। जब करने के तो मूड है तुम्हारा तो जो पहले बताया तो वही कर लो। और अगर वो नहीं किया तो क्या गारंटी है कि दूसरा करोगे? ये क्या गारंटी है कि दूसरा करोगे? इस मौके पे तो दूसरा कर कुछ मत पूछो, एक वो जो बताया था दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसी के करने की मुझे तौफीक दे दे। ये दिल अल्लाह ताला का घर है, हमें चाहिए कि जिक्र के एहतमाम से इसको साफ सुथरा करके रखें। हर चीज के साफ करने का एक आला होता है, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर चीज के साफ करने का कोई आला होता है जी, और दिलों को साफ करने वाला आला क्या है? अल्लाह की याद। अल्लाह की याद। यह एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने दिलों को साफ सुथरा रखने के लिए कहा है जी, ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह खुद ही क्यों साफ नहीं कर लेते जी? हम हैं मेजबान और अल्लाह है हमारे दिल के मेहमान, और घर की सफाई की जिम्मेदारी मेजबान पर होती है, मेहमान पर नहीं होती। मेजबान पर होती है, मेहमान पर नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने दिल के आंगन को साफ सुथरा करके रखें। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। ख्वाजा मजूब इसी चीज को तो कह रहे हैं, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। इन्होंने अपने दिल के आंगन को कैसा साफ करके रखा था जी। अपने अशार में जी, अपने अकवाल में अल्लाह ताला को दावत देते थे कि प्यारे अल्लाह, अब तो हमारे दिल में आके आप समा जाइए, अब तो हमारे दिल में आके आप बस जाइए। बहरहाल दोस्तों, दिल जिक्र की कसरत का एहतमाम करें, दिल को अल्लाह ताला की याद के लिए फारिग करें, सारे झमेलों से अपने आप को फारिग करें, दुनिया के सारे अशगाल से, सारे कामों से अपने आप को फारिग करें और अपने दिल को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ के रखें। अगर ये दौलत हासिल हो जाती है तो दोस्तों और क्या चाहिए? यही तो सबसे बड़ी दौलत है। ये पढ़ना पढ़ाना, ये सुनना सुनाना, ये चलना फिरना, ये सब इसीलिए तो है कि दिल आबाद हो जाए। ये इसीलिए तो है दिल आबाद हो जाए, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का चस्का लग जाए। ये सारी मेहनतों का खुलासा यही तो है। तो हम इस चीज को जी अपना मौजू बनाकर जी, अपना मकसद बनाकर अल्लाह ताला से दुआओं में मांगे, सजदों में मांगे जी, अपनी ताअत और इबादत के बाद मांगे, हर खैर के मौके पे मांगे, हर मुनासिब मौके पर अल्लाह ताला से इसका सवाल करें। जब जब तबीयत के अंदर यकसुई हो, जब जब दिल नर्म हो और आंखें अशबार हो, समझो कि इस वक्त दिल नर्म हुआ है। अल्लाह की रहमत की मुतवज्जो होने की अलामत है जब आंखों से आंसू बहे और दिल तिलमिला जाए। दिल आदमी का जी इस वक्त फौरन हाथ उठाओ और फारिग हो जाओ फिक्रों से और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। जो मांगोगे अल्लाह पाक अता, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत
रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिस्क पर जिसके पलते है शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फकीर इसको तू फजल बारी समझी, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ए फकीर से बारी समझी, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलिल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रिज़न ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जी, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये जुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आज हमारा मौजू जिक्र था। मेरे प्यारे अल्लाह, जिक्र की कसरत अता फरमा, जिक्र की हकीकत अता फरमा। दिल को अपनी याद से भर दीजिए कि अल्लाह हमारे बदन के रूए रूए से अपने जिक्र को जारी कर दीजिए, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से अपने जिक्र को जारी कर दीजिए कि अल्लाह हमारे रग और रेशे में अपनी याद का नूर जमा दीजिए, अपनी याद के नूर को बसा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें सरापा नूर बना दीजिए, अल्लाह हमें सरापा जिक्र बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, अल्लाह एक लम्हा भी हमारी जिंदगी का ऐसा ना हो जो आपकी याद से गफलत में गुजरे। अल्लाह गफलत के लम्हात से बचा लीजिए। अल्लाह, ये दिल में याद नहीं है तभी तो नमाजों में गफलत होती है, तभी तो तिलावत में गफलत होती है, तभी तो नमाज की रकात में गफलत होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, जिक्र की लज्जत अता फरमा, जिक्र की हलावत अता फरमा, जिक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिक्र की गफलत से हमारी हिफाजत फरमा। रब्बे करीम, एहतमाम के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हर लम्हे हर घड़ी हमारी याद में आपकी याद समाई हुई, हमारे दिल में आपकी याद समाई हुई हो। अल्लाह, ऐसी शान और तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इस मजमे के अंदर न जाने कैसे दुखियारे, न जाने कैसे गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह, बहुत से लोगों के गम और तकलीफें तो ऐसी हैं मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, तमाम के दिल की धड़कनों, इरादों और मुरादों से आप वाकिफ हैं। अल्लाह, सबकी तमन्नाओं को अल्लाह पूरी फरमा, सबकी ज़ुरियात को पूरी फरमा। अल्लाह, सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना क़ुर्ब अता फरमा, अपनी विलायत अता फरमा। अल्लाह, कर्जों और मर्जों से हिफाजत फरमा। अल्लाह, आजमाइशों से हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं है, बस आप हमें आफियत के साथ यूं ही अपनी तरफ मुतवज्जे और वाबस्ता फरमा के रखिए। अल्लाह जी, आप मुसीबत भेजें, आप तकलीफ भेजें, हम करा करा के आपको याद करें, तकलीफ में दर्द महसूस कर कर के आपको याद करें, दर्दों और गम को
टीसें बर्दाश्त कर करके हम आपको याद करें। अल्लाह जी हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह जी आप हमें नेमतों में रखिए और शुक्र की तौफीक अता फरमाइए और जिक्र की तौफीक अता फरमाइए। इस शाम के साथ अपना कुर्ब खास हमें अता फरमाइए। अल्लाह जी हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं है, आजमाए जाने के काबिल नहीं है, हिसाब किताब दिए जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह जी अगर आप हिसाब किताब लेने पर आ गए, हम तो एक घूंट पानी का हिसाब नहीं दे सकते, एक प्याली चाय का हिसाब नहीं दे सकते, एक सुबह और शाम के दस्तरखान का हिसाब नहीं दे सकते। अल्लाह जी हम आजमाए जाने के काबिल नहीं है, आप हमें यूं ही माफ कर दीजिए, आप हमें यूं ही माफ कर दीजिए, बस आप हमें यूं ही माफ कर दीजिए, आप हमें यूं ही माफ कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए। हम तो दुनिया के अफराद के दरमियान, चार बंदों के दरमियान की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैदान महशर में प्यारे अल्लाह जहां अंबिया होंगे, जहां शुहदा होंगे, जहां सुलहा होंगे, जहां प्यारे माँ बाप होंगे, जहां प्यारे बच्चे होंगे, छोटी बेटी होगी, बड़ी बेटी होगी, बेटे होंगे, बहुएं होंगी, ए मेरे प्यारे अल्लाह, और सबसे बढ़कर ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। उनके सामने अगर अल्लाह हिसाब किताब खुल गया और हमारा कच्चा नामे अमाल खुल गया, मेरे प्यारे अल्लाह कितनी बड़ी रुसवाई होगी, कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। बच्ची कहेगी अरे मेरे अब्बू होकर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते थे। माँ कहेगी अरे मेरी छाती से दूध पीकर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देकर आया। और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन झुक जाएगी, मेरे उम्मती होकर मेरे उम्मत का कलमा पढ़कर ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देकर आया है। मेरे प्यारे अल्लाह हमारा नाम अमाल अगर खुला, महबूब शर्मिंदा हो जाएगी, महबूब रुसवा हो जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह जी बचा लीजिए, अल्लाह जी बचा लीजिए, अल्लाह जी बचा लीजिए। अल्लाह ने तक़वे की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह जिक्र की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह पाकीज़ा रहने की तौफीक दे दीजिए, अल्लाह ज़ाहिर और बातिन को मुसफ़्फ़ा मुज़क्का कर दीजिए, मुजल्ला कर दीजिए। अल्लाह हमारा तज़किया तस्फिया कर दीजिए और सब आफियत के साथ कर दीजिए। अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।